باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی کہ اپنے قرآن مجید کو بہتر بنانے کے لیے تجوید کو سیکھیں ہم۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ادغام ہے، اور ادغام 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 قسمیں ہیں ادغام کی: ادغام متجانسین، ادغام متقاربین، ادغام متماثلین۔ سب سے پہلے ادغام، جیسے ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا۔ تو یہ ادغام جو ہے آگے اس کی 3 قسمیں نکلیں گی۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ادغام متجانسین ہے، یعنی ایک ہی مخرج سے نکلنے والے ایک ہی جنس کے 2 حروف، جیسے تا اور دال، با میم، طا تا، ذال ذوا، ثا ذال، ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اگر، تو ان میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو تو ساکن حرف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ متحرک حرف میں اس کو ملا دیں گے، اس میں مدغم کر دیں گے، اور اس متحرک حرف پر تشدید آ جاتی ہے۔ اس کو ادغام متجانسین جو ہے وہ کہتے ہیں۔ جیسے اجیبت دعوتکما قد تبین الرشد یا بنی ارکب معنا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چلیں گے، اور اس کے جو ساؤنڈ ہے اس کی ہم لوگ پہلے کی نہیں بولیں گے بلکہ ہم دوسرے کی بولیں گے۔ قالت طائفہ احطت اذ ظلموا یلحظ ذالک، یعنی جن کے جو حروف 2 ہوتے ہیں اور ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں اور ان کے مخارج ایک جگہ سے وہ نکلتے ہیں، تو وہ جب دونوں حرف اپنی جگہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو دوسرے متحرک کو متشدد کر کے تو پہلا جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے ادغام متقاربین۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ متقارب کا مطلب ہوتا ہے قریب قریب جن کے مخرج ہوں۔ متجانسین پہلا تھا کہ دونوں ایک ہی جنس سے ہوں، لیکن اس میں ایسے 2 حروف جن کا مخرج قریب قریب ہو، جیسے کہ قاف، کاف، لام، را۔ حروف متقاربین کہے جاتے ہیں۔ حروف متقاربین جب ایک جگہ جمع ہوں اور اس میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو حرف ساکن پڑھا نہیں جاتا، متحرک حرف میں ادغام ہو جاتا ہے اور متحرک حرف پر تشدید آ جاتی ہے۔ اس کو ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے الم نخلقکم، یعنی یہاں پہ نخلقکم، قاف موٹا بھی ہے، کاف باریک بھی ہے۔ نخلقکم تو قاف موٹا نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح سے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونَ، قرآن مجید کی آیت ہے تو قُلْ رَبِّ، لام نہیں پڑھیں گے، قُلْ رَبِّ ہے، لفظ جو ہے وہ قُلْ رَبِّ، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونَ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو بل، لام ہے، لام کے بعد را آ رہا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ وقل رب زدنی علما، یعنی ایسے ادغام کو ہم ادغام متقاربین کہیں گے کہ ایسے 2 حروف جن کا مخرج قریب قریب ہو اور وہ ایک ہی جگہ پہ جب آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس ادغام متماثلین آتا ہے۔ ایسے حروف جو ایک ہی جیسے ہوں، ایک ہی جنس کے ہوں اور ایک ہی مخرج سے نکلتے ہوں، جیسے میم،
لام، 2 لام آ گئے، 2 میم آ گئے، 2 واو آ گئے، 2 با آ گئے اور 2 عین آ گئے وغیرہ، ان کو حروف متماثلین کہتے ہیں۔ حروف متماثلین جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو ان میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو جائے گا، تو ساکن حرف متحرک حرف میں مل جائے گا، اس کا ادغام کر دیں گے، مدغم ہو جائے گا، اور متحرک حرف پر تشدید آ جاتی ہے، اس کو ادغام متماثلین کہتے ہیں۔ جس طرح سے اذهب بکتابی، تو تھوڑا سا یہاں پہ ہم لوگ رکیں گے اور اپنے ہونٹوں کو بند رکھیں۔ اذهب ایک لفظ ہے، بکتابی دوسرا لفظ ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے اذهب بکتابی ما لم تستطع علیہ صبرا، یعنی اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے، بل للہ عصوا وکانوا هل لنا لکم مما، تو اس کی مشق ہم جتنی زیادہ کریں گے اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔